میں شامل کرتے ہیں تازہ ترین موضوعات، اور آج وزیر اعظم عمران خان جناب نے قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا ہے۔ اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب عمران خان نے کہا کہ یہ جامع پالیسی قومی سلامتی کی تمام توجیہات کو سمت فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسی ملک کی سلامتی اس کی معاشی سلامتی سے منسلک ہوتی ہے، اور قومی سلامتی پالیسی ملک میں جامع ترقی کو یقینی بنانے میں معاون ہوگی، جس سے ہر شعبہ ایک سمت پر گامزد ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قومی سلامتی پالیسی کے اجرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کی سلامتی ریاست کی اور ترجیح ہے، اور ایک فلاحی ریاست کا یہی نظریہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبوں میں اس سال مارچ تک ہر خاندان کو صحت کارڈ ملے گا، جس سے اسے سالانہ 10 لاکھ روپے تک مفت علاج معالجے کی سہولت میسر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یکساں قومی نصاب تعلیم کی تیاری کا اقدام قومی یکجہتی کے حصول میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ تاجروں کی مواد کی فراہمی میں برآمدات میں اضافہ ہوا، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات 70% تک بڑھی ہیں۔ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ نئے 10 ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن سے آبی تحفظ یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کے اقدامات کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنا، جس کا اعتراف عالمی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے قومی سلامتی کے خد و خال اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی میں یہ اتفاق رائے پر مبنی دستاویز ہے جو قومی سلامتی ہر جہت کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سامعین اکرام، اسی پالیسی کے حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ دفاعی امور کے ماہر ہیں نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کو پروگرام جائزہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے تمام سروسز چیف، پوری کابینہ اور مختلف حکومتی زعماء کی موجودگی میں پہلی قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا ہے، اور جو بڑے خد و خال ہیں اس میں معاشی سلامتی کو ترجیح دی گئی ہے دفاعی سلامتی پر۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم گفتگو بھی کی، وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا، اور پھر معید یوسف صاحب نے بھی تمام خد و خال پیش کی اور کہا کہ اتفاق رائے پر مبنی یہ دستاویز ہے۔ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنا تجزیہ پیش کیجیے اس پالیسی کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ چیز بھی ایڈ کر دوں کہ اس پالیسی کو بنانے میں تھوڑا بہت میرا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ کچھ دیر کے لیے میں بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اور کسی ڈرافٹ فارم میں اس کو میں چھوڑ گیا تھا، بلکہ معید یوسف صاحب کو میں نے ہی جا کے بتایا کہ یہ اس قسم کا ڈرافٹ پڑا ہے۔ انہوں نے اوپر آگے کام کیا، بہت عمدہ کام کیا ہے انہوں نے، اور اس کو نئے حقائق کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی تو اپنے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے بہت بہترین پالیسی ہے، کیونکہ جو بنیادی چیز اس میں اس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب تک ہم اپنے عوام کو سیکیور نہیں کرتے، اور عوام کو سیکیور کرنے کا مطلب ہے ان کو تعلیم فراہم کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کے جو معاشی امور ہیں ان کا خیال رکھنا، تو اس لحاظ سے میرا خیال بڑی بہترین پالیسی ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ معاشیات کو ترجیح دی جائے گی ڈیفنس کے اوپر، وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ڈیفنس اپنے مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ معاشی طور پر سٹیبل نہ ہو، معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو، کیونکہ آپ کو اپنے دفاع کے لیے بھی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، آپ کو دفاع کے لیے جس انتظام کی ضرورت ہے وہ معاشی بدحالی میں پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے معاشی استحکام بھی ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ یہ معاملہ بھی درست ہے، لیکن یہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے دفاع اور سیاست اور معیشت جی تینوں ہی بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنل سیاست میں آپ کی کامیابیاں نہ ہوں تو معاشی میدان میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معاشی میدان الگ سے کوئی میدان نہیں ہے، معاشی میدان میں اچھے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہترین جیو پالیٹکس کی ضرورت ہے، فارن پالیسی کی ضرورت ہے، تو وہ پولیٹیکل میں آ جاتی ہے۔ آپ کو اپنے جو بھی آپ کے ہوتے ہیں انٹرسٹ،
ان کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو بعض اوقات بندوقوں اور ٹینکوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. جی بالکل. تو اس کے بغیر بھی آپ معاشی ترقی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. بہرحال اگر آپ معاشیات کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنی ترتیب دیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور اپنی دفاع, تو بہت اچھا میرا خیال ایک آئیڈیا ہے. بالکل. جنرل لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی اس کے ڈرافٹ پر کام کیا. ہمارے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں فہیم سردار صاحب. آپ سینئر پالیسی اسپیشلسٹ ہیں اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں. فہیم سردار صاحب آپ کو پروگرام جائزہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ نعیم خالد لودھی صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گے. کچھ آپ نے بھی کام کیا ہے نان ٹیکنیکل اور ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس پالیسی میں. کچھ اس کے خد و خال بتائیے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں دفاعی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو اہمیت دی گئی ہے وہ معاشی استحکام اور معاشی سلامتی کو اہمیت دی گئی اس پالیسی ڈاکومنٹ میں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے, جیسے جنرل لودھی صاحب نے میرے خیال ہے پہلے بھی بتایا کہ 2014 میں شروع ہوئی, پھر انہوں نے بھی اس پہ کام کیا, پھر ڈاکٹر معید یوسف ہمارے جو NSA ہیں انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس کے اندر دیکھیں جو ہیومن سیکیورٹی, انسانی سلامتی, انسانی معیشت کی سلامتی جو ہے وہ اس کو سر فہرست رکھا گیا ہے. اور اس کے اندر اس کو ناپنے تولنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو سب سے کمزور طبقے کے لوگ ہیں آپ ان کو ایز اے ریفرنس لے کے چل سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو آگے لے کے جائیں گے. جی. اس سے ذرا میں تھوڑی سی براڈر بات کرنا چاہوں کیونکہ میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی سے وابستہ ہوں. کہ دیکھیں میری ایکسپرٹیز ہے معیشت, فائنانس اور مارکیٹس. اب جس معاشرے کی معیشت, فائنانس اور مارکیٹس مستحکم ہیں, چل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں, وہ اس کی جو سلامتی ہے وہ ویسی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اب سب سے جو امیڈیٹلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی معاشرے میں تھوڑی بہتری آتی ہے تو آپ کے لوگوں کی صورتحال بہتر ہوتی ہے, ٹیکسیشن بہتر ہو جاتا ہے, لوگوں کے رہنا سہنا بہتر ہو جاتا ہے. اس سے آپ کی جو مسلح افواج جو ہیں ان کو آپ زیادہ ہتھیار دے سکتے ہیں, زیادہ پلاننگ ہو سکتی ہے, زیادہ ٹیکنالوجی آ سکتی ہے. ان چیزوں کا بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں جو نمایاں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کو معیشت کی طرف سے دیکھا گیا ہے, لیکن صرف معیشت کی طرف سے نہیں دیکھا گیا. یہ ایک ملٹی فیسٹڈ ایک پہلو ہے سیکیورٹی کا کہ آپ کے بے شک ہتھیار دنیا کے سب سے اچھے اور معیشت دنیا کی سب سے خراب ہو, اتنا ہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی صرف معیشت اچھی ہو اور آپ کے پاس ہتھیار ہی نہ ہو تو آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, اس میں بیلنس لانا ہے. اچھا بالکل. فہیم سردار صاحب آپ نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. نعیم خالد لودھی صاحب, یہ آج وزیر اعظم کا خطاب بڑا پرمغز خطاب تھا. مجھے تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم نے 1947 سے لے کر اب تک کا جو پیراڈائم شفٹس آتے رہے ہیں ہماری پالیسی پیراڈائمز میں, ہمارے جو نیریٹیوز ہیں, بیانیہ ہے, وہ جو تبدیل ہوتا رہا ہے اس کو انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ شروع میں ہم نیسنٹ کنٹری تھے, نئی ریاست تھی, پھر بڑے ملک کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں تو ہماری یک رخی پالیسی بنتی رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط بنانا ہے, چاہے 60 کی دہائی کی ترقی ہو یا بعد میں 80 کی دہائی کی تھوڑی سٹیبلٹی نظر آئے, لیکن اوورآل ٹرموائل میں رہی ہے ہماری معیشت. تو اب وہ شفٹ نظر آ رہا ہے کہ بھئی اب ڈیفینس کو تو ہم نے مضبوط بنا لیا, اب معاشی استحکام چاہیے اور لانگ ٹرم چاہیے. What would you be saying on this? جی میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست ہے. بہت اچھا ہوتا اگر یہ ساتھ کی ساتھ چلتے کہ معاشی طور پر بھی ہم مستحکم ملک بن کے ابھرتے. اور کیونکہ جیسے ابھی میرے بھائی فہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اب صرف آپ کے پاس بندوقیں ہوں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور آج کل جو ہماری معیشت کا حال ہے اس کی وجوہات شاید یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے دفاع پہ زیادہ خرچ کیا, اس کی وجوہات اور بھی ہیں کہ جہاں ہم نے خرچ کیا وہ مناسب طور پہ نہیں کیا اور وہاں سے صحیح ریٹرنز نہیں آئے, اور جن چیزوں پہ خرچ کرنا چاہیے تھا, جو کچھ بھی ہمارے پاس وسائل تھے, وہ ان کو ہم نے تھوڑا سا نگلیکٹ کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ چونکہ متوازن پالیسی آئی ہے, دیکھتے ہیں آگے کس طریقے سے چلتی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, دیکھیں پالیسی جتنی مرضی آ جائیں, آپ پلان جتنے مرضی بنا لیں, جب تک آپ کے پاس اس کو انفورس کرنے کی پاور نہ ہو اس وقت تک یہ آگے کام بڑھتا نہیں ہے. تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اسی پالیسی میں
موئی یوسف صاحب نے اس کو فالو اپ کرنے کے طریقے بھی وضع کیے ہیں کہ کس طریقے سے ہر مہینے ایک میٹنگ ہوا کرے گی جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جن وزارتوں کو مختلف ڈائریکشن دی گئی ہیں انہوں نے ان پر کتنا کام کیا ہے اور نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ نیچے تک آگے بات کو بڑھانے کے جو امکانات ہیں اس کے لیے پورا میکنزم موجود ہو. وہ میرا خیال ہے کہ اس پالیسی میں رکھا گیا ہے. جی بالکل صحیح ہے. لودھی صاحب ساتھ ہی رہے گا. فہیم صاحب جس طرح لودھی صاحب کو بتا رہے ہیں میکنزم رکھا گیا, کچھ ایکسپلین کیجیے وہ میکنزم کیا ہے, کس طریقے سے عمل درآمد ہوگا, اور سب سے اہم بات جو میرا سوال ہے کنسسٹنسی آف پالیسیز وہ کیسے انشور کی جائے گی. میرے خیال ہے یہ سب سے مشکل باتیں یہی ہیں. جنرل صاحب نے بھی میرے خیال ہے بڑی بہت سمپلی لیکن بڑے ایک کمپریہنسو انداز میں انہوں نے بتایا کہ جب تک آپ ایک چیز کو انفورس نہیں کر سکتے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں انفورسمنٹ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ میں اس کو میں اردو میں کس طرح کہوں کہ اس کی ایک ریکنفیگریشن سے تعلق بنتا ہے. جی ہمارے جو نظام ہے, دیکھیں میں اصل میں وہ بندہ ہوں جو میں کرٹیسائز بعد میں کرتا ہوں, میں پہلے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں اور کئی دفعہ حال ویسے ہی نکل آتا ہے کہ جو ہمارے سسٹم میں ریکنفیگریشن کی ضرورت ہے نا اس پہ توجہ دینی ہوگی. اور ریکنفیگریشن کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل اگر ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا ہم پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں کہ جی میس اکنامکس ہونی چاہیے, مطلب کہ پورے عوام الناس کے لیے معیشت ہونی چاہیے چھوٹے سے لے کے بڑے انداز میں. مثال کے طور پہ اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ایک نیٹ ورک چاہیے, اس کے ساتھ آپ کو اپنے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو کوآرڈینیشن کرنی پڑے گی, اس کے ساتھ آپ کو اپنی فائنانس منسٹری, کامرس منسٹری, ٹی ڈیپ جس کو ایکسپورٹ کے لیے صرف کہتے ہیں وہ ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ صرف ایکسپورٹس کو دیکھے گی, وہ ڈومیسٹک ٹریڈ کو بھی دیکھ سکتی ہے. اگر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے سارے اداروں کو نا ریکنفیگر کرنا ہے, ان کو ری ٹول کرنا ہے کہ ان کی جو کنیکشنز آپس میں ہیں وہ مثبت ہوں اور جو ان کے آپس میں جو پلسیشن جو ہوگی وہ فائدہ مند ہو. لب لباب بات یہ ہے کہ جب ایک پوائنٹ ہے, ایک سسٹم ہے, ایک نئی پالیسی ہے, اس کو نافذ کرنا ہے تو اس کے نافذ کرنے کی بھی پلاننگ کرنی پڑے گی. وہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی بس آپ وہ سول کو کہیں, کامرس کو کہیں, فلانا کو کہیں, اکٹھے بیٹھ کے جی یہ کر لیں. نہیں, اس کا ایک پلان بنانا پڑے گا. اور میں کیونکہ امپلیمنٹیشنز میں میرا ریسٹرکچرنگ میں کافی میرا ایکسپیرینس ہے, سب سے جو مفید انداز ہوتا ہے ایک ریکنفیگریشن کرنے کا وہ یہ ہے کہ ٹکڑوں میں کریں, لیکن پلان پہلے تیار ہونا چاہیے. آپ اس کا ٹکڑا اے, ٹکڑا الف, ٹکڑا بے, پے, تے, ان کو ٹکڑوں میں کر کے آپ نافذ کریں تاکہ وہ چیز اکھڑ نہ جائے, کھل نہ جائے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر کے ہٹتے ہیں جو مڑ کے دیکھیں تو وہ ادھر ہی ثابت ہونا چاہیے, بجائے کہ وہ اکھڑ کے وہ مطلب کہ پھر سے وہ انجر پنجر باہر آ جائیں. تو یہ بہت میں اس لیے اس چیز کو میں اتنے سادے انداز میں کہنے کی کوشش کروں کیونکہ یہ غلطی بہت دفعہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹھیک کرتے کرتے ایسے اس کو اتنا لائٹلی نہ کریں یا اتنا ہلکا نہ کریں یا وہ ٹانکا نہ ٹوٹ جائے. مطلب یہ میں بالکل گراؤنڈ ریالٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پالیسی بنانا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس میں بہت لوگوں کی اس میں محنت ہے. اور 2014 سے بات شروع ہوئی ہے, وہ کمپلیٹ ہوئی. اب اس کا نیکسٹ فیز ایکچولی اس سے زیادہ بڑا عمل درآمد والا جس کا ذکر لودھی صاحب نے کیا. لودھی صاحب جس طرح فہیم صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم اس کی امپلیمنٹیشن فیز میں جا سکتے ہیں, پورے اسٹیٹ کے آرگنز کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ آپ بہت عرصہ حکومت میں اور فوج کی ہائی کمان میں رہے ہیں تو یہ جو عمل درآمد کا مسئلہ آتا ہے یہ حکومتوں کی اور خصوصاً سیاسی حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, اس کو انشور کرنا, میں وہی سوال جو پہلے فہیم صاحب سے بھی کیا آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں. جی میرا خیال یہ ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جو کہ بالکل وزیر اعظم کی ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اسی بلڈنگ میں ہے, اس کو اگر تھوڑا سا اسٹرینتھن کیا جائے, تھوڑا مضبوط کیا جائے تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا جو سردار فہیم صاحب بھی بات کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر ان کے لیے الگ الگ پلان بنا کے پھر ان کو ٹوٹل جوڑ کر آپ کو آگے چلنا ہوگا. اس کے لیے جو مین پاور اس وقت جو موجود ہے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں وہ میرا خیال ہے ناکافی ہے. وہاں پر زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے,
وہاں پر زیادہ کمپیٹنٹ اور پروفیشنل مین پاور کی ضرورت ہے. تب جا کے یہ بات آگے بنے گی تاکہ ایک بہت اچھا انٹرفیس نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم آفس اور این ایس اے کے دفتر کے درمیان ہو, بلکہ این ایس اے اور تمام جو وزارتیں ہیں ان کے درمیان ایک ایسا انٹرفیس ہو اور اس لیول کا انٹرفیس ہو کہ وہاں پر ایک ٹرسٹ کا ماحول بھی ہو, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کا بھی ماحول ہو جس میں نہ کرنے کا جو ہے وہ آپشن نہ ہو جب ایک بات کا بتا دیا جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں سیکورٹی کی بھی جب بات کی ہے, میں ابھی دفاع کی بات کر رہا ہوں, اس میں ہائبرڈ وار کا ذکر بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا ہے, اور جو نئے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں جیسے میڈیا ہے, کمیونیکیشنز ہے, انٹرنیٹ ہو گیا, اکنامک وارفیئر ہے, یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اور سب کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا, اسی سے فالو اپ سوال لودھی صاحب میں آپ سے بھی دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوویت انویژن جو افغانستان کی ہوئی 1979 کی, اور پھر 10 سال کے اندر اندر ڈس انٹیگریشن کی بنیاد پڑ چکی تھی, لیکن اتنی بڑی ہیوج ملٹری پاور کے بعد, لیکن وہ اکنامیکلی وائبل نہیں رہی تھی تو اس سے ڈس انٹیگریشن ہو گئی. تو وزیر اعظم نے بھی آج یہی کہا کہ اگر ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو تو خود کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے. بار بار پاکستان آئی ایم ایف کی طرف جاتا رہے. یہ جو اکنامک ریوائول اور اکنامک سسٹینیبلٹی ہے وہ آپ کے نزدیک کیسے اچیو کی جا سکے گی؟ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ بات تو بالکل درست ہے. میرا خیال سوویت یونین کا ٹوٹنا بہت بڑی ایک سبق ہے ایسے ملکوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف دفاع مضبوط ہونے سے ملک مضبوط ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ جب تک انڈیویجول مضبوط نہ ہو اس وقت تک ملک مضبوط نہیں ہوتے. اور انڈیویجول مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہیلدی ہو جسمانی طور پہ, وہ ہیلدی ہو ذہنی طور پہ بھی. جی اس کی تعلیم, اس کی تربیت اس نہج کی ہو کہ اس کے ذہن کو آسانی سے اس پر وار نہ کیا جا سکے. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف فورن میڈیا سے جب خبریں آتی ہیں تو ایسے ہمیں ایک اس قسم کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں, آپ بہت تھرڈ کلاس لوگ ہیں اور آپ کی معیشت بالکل زیرو ہو چکی ہے, اب آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ آپ نے سمجھیں کہ ایک تو ہماری حالت ضرور کچھ نہ کچھ خراب ہے, اس کو پھر یہ ملٹی پلائی کرتا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر. تو یہ تو ایک الگ بات. آپ کہہ رہے تھے کہ معیشت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ میں معیشت دان تو ہوں نہیں کہ آپ کے ساتھ جو سردار فہیم صاحب ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب تک آپ لوکل باڈیز گورنمنٹ تشکیل نہیں دے دیتے اور نیچے تک اپنے احکامات پہنچانے کے اہل نہیں ہو جاتے اور وہاں سے پھر جو واپس ریٹرن چیزیں ہیں ان کو پورے طور پر احاطہ نہیں کر پاتے, یہ معیشت کا ٹھیک ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے, اچھی زراعت ہمارے پاس ہے, اچھے جانور ہمارے پاس ہیں, دودھ مکھن کی کوئی کمی نہیں ہے, مچھلی بے شمار موجود ہے. تو پھر ہمیں تو غریب اصولاً ہونا نہیں چاہیے. تو یہ غربت جو ہے یہ میرے خیال مس مینجمنٹ اس میں زیادہ ہے, اور بنیادی طور پہ جو بنیادی غربت ہوتی ہے ایسے غریب ملک ہم نہیں ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ نے زبردست تجزیہ پیش کیا. آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سامعین اکرام, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تو نعیم خالد لودھی صاحب موجود تھے, سابقہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, جنہوں نے 2014 میں اس پالیسی پر عمل درآمد شروع کیا اور اپنی انسائٹس دے رہے تھے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ملک کی معیشت کا استحکام اور ملک کی معیشت کی ترقی یعنی کہ ایکویٹیبل برابری کی بنیاد پر جو ترقی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. بھلے ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہوں, ٹینک اور ہوائی جہاز موجود ہوں, لیکن اس فوج کو پالنے کے لیے ملک کی معیشت کا طاقتور اور مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام کا برابری کی بنیاد پر ترقی کرنا بھی انتہائی ضروری کہ ہمارا جو کسان ہے, جو کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے, جو فصلیں اگا رہا ہے, اس کو بھی ترقی کے, اس کی اولاد کو بھی تعلیم کی, صحت کے, رہائش کے وہی مواقع ملنے چاہیے جو ہماری ایلیٹ کلاس کو یا بزنس کلاس کو یا اپر مڈل کلاس کو ملتے ہیں. فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسی ایکویٹیبل گروتھ پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. فہیم سردار صاحب, ایکویٹیبل گروتھ بہت اہمیت کی حامل ہے. جس طرح نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی آخر میں کہا کہ ہمارے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں, زرعی معیشت ہماری کسان ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن اگر اس کو یوریا نہیں ملتی یا وہ پریشان ہو جاتا ہے کھاد کی قیمتوں کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے, اور بجا طور پر پاکستان میں سبسڈائزڈ ریٹس موجود ہیں, تو یہ بھی پھر ایک نیشنل سیکیورٹی اور پھر فوڈ
سیکیورٹی بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایک کنسرن بن جاتی ہے. جی جی بالکل. دیکھیں اس میں جو میں اس کو تھوڑا سا بالکل سادہ الفاظ میں سامنے لانا چاہتا ہوں جی, اور ہونا بھی چاہیے بالکل سادہ الفاظ میں, کہ دیکھیں جو جیسے زراعت جو ہے پاکستان, جس کو نا بین الاقوامی زبان میں جو ایک چیز استعمال ہوتی ہے وہ ایک ٹرم ہوتی ہے بریڈ باسکٹ. پاکستان اپنی روٹی خود اگاتا ہے اور کھاتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ شاید ہوا ہے کہ ہم گندم میں تھوڑے مسئلے ہوئے تھے پچھلے سال, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہم 35-40 ملین ٹن کا ٹارگٹ رکھیں, اور وہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے بھی تھوڑا بہت ذرا کا ایکسپوجر ہے, تو مطلب کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, لیکن ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر یوریا نہیں مل رہا, دیکھیں یہ سب وہ پہلو ہیں جو اس پالیسی میں کیٹر کیے گئے ہیں, کرنے چاہیے ہیں. ان کا امپلیمنٹیشن سے زیادہ تعلق ہے. جو میں عرض کروں گا کہ جو پلاننگ جو ایک چیز ہوتی ہے, کہ اگر میں نے ایک کام کرنا ہے, میں پھر سے وہی مثال پھر سے میں سامنے لا رہا ہوں, میں عوام الناس کے لیے میس اکنامکس, میس معیشت ہونی چاہیے, سب کو معیشت میں حصے دار ہونا چاہیے چھوٹے یا بڑے انداز میں. اس کو نافذ آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پورا ایک پلان بنانا پڑتا ہے امپلیمنٹیشن کا. اس پلان کو پھر ٹکڑوں میں توڑ کے پھر امپلیمنٹ کر کے جوڑ کے پھر سے چلانا ہوتا ہے, اور پھر چیک کرنا ہوتا ہے کہ کھل نہ جائے. ہمیں پاکستان میں تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں ہمارے, کیونکہ میڈیا پہ مجھے آنے کا موقع ملتا ہے. میں یہ میڈیا پہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے مسئلوں کو تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیتے ہیں, اور 80% جو مسئلے ہم نے خود پیدا کیے ہیں ہمیں. اب جو سچی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پالیسی بنا لیتے ہیں, اس کی نافذ کرنے میں یہ بس دیکھنا ہے کہ بھئی اس کی رکاوٹیں کہاں ہوں گی. ایک گاڑی نے الف سے بے پہ پہنچنا ہے, تو وہ درمیان میں اس کا ایک راستہ ہوگا تو وہ پہنچے گی وہاں سے. تو اگر راستے میں کھڈے ہیں تو ان کھڈوں کو بھریں, ٹھیک کریں. یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک نظام کا حصہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. ہم پاکستان کے اندر بہت ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے وقت کے ساتھ بالکل بہتر کر دی. نیڈرا ایک مثال ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ نیڈرا میں میری فارم گئی تھی, تو جو انہوں نے انفارمیشن معلومات میں غلطیاں ہو گئی تھیں, وہ ٹھیک ہوئیں. آج آپ دیکھیں کہ یہ وہی ادارہ ہے جو نہ صرف پاکستان میں ساری سہولت دے رہا ہے, یہ بین الاقوامی ملکوں میں جا کے اپنی سہولت بیچ رہا ہے, اپنے پروڈکٹ کو بیچ رہا ہے. تو ہم ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. بات ہوتی ہے ذرا فوکس کرنا. آپ نے ایک بات کی تھی, اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں وہ پوائنٹ مس کر گیا تھا, پالیسی کنٹینیوٹی کی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی میں کافی اس پہ پش کیا ہے کہ وہ دیکھیں اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ کسی طریقے سے اس پہ آمادہ کر دیں, ان سے کہیں کہ یار یہ ہم 4-5 پوائنٹ ہم کرنے لگے ہیں, آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, یہ ملک کے لیے ہے, ہمارے کسی ذاتیات کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لے کر آئیں گے میز پہ گفتگو کے لیے اور مطلب ایک باجماعت ہونے کے لیے, جی, تب تک مشکلات درپیش رہیں گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, پالیسی کنٹینیوٹی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, بڑی صحیح بات ہے. اس میں سب کو سامنے بٹھا کے کہنا ہے کہ جی ہم یہ کرنے لگیں, آپ اس پہ اگری. اگر آپ نہیں کرتے, اس پہ بات مانتے, تو بتائیں ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سامعین اکرام, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے حالات حاضرہ کا پروگرام جائزہ. ویلکم بیک سامعین اکرام, آپ کو پروگرام جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فہیم سردار صاحب. آپ سینئر پالیسی اسپیشلسٹ ہیں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن, جس کے تحت آج قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے, اور ساتھ ہی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر رضوان نصیر. ڈاکٹر رضوان نصیر, آپ کو پروگرام جائزہ میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور السلام علیکم. وعلیکم السلام فیض پاجا صاحب, اور السلام علیکم ٹو فہیم سردار صاحب ایز ویل. وعلیکم السلام. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے ڈاکٹر رضوان نصیر کہ فہیم سردار صاحب تو بینگ پارٹ آف NSD, انہوں نے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی پہ بڑا ایکسٹینسو کام کیا, اور خصوصاً اقتصادی سیکیورٹی, معاشی سیکیورٹی پر بات کی ہے.
آپ نے کس پر کام کیا ہے، کچھ ہمیں بتائیے، ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جو سب سے اچھی بات ہے حکومت کی کہ حکومت نے جب پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی رول آؤٹ کی ہے، اس میں اکیڈیمیا سے، تھنک ٹینک سے اور سول سوسائٹی سے لوگوں سے ان پٹ لیا ہے۔ اور رہی بات اس چیز کی کہ جو جس چیز میں اکیڈیمیا میں خاص طور پہ جو کہ میرا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے، تو فارن پالیسی کے اوپر کافی جو میں اور دیگر جو اکیڈیمیا کے لوگ تھے انہوں نے ان پٹ اس کے اوپر کافی دیا ہے۔ تو میرا یہ اس پہ کہنا یہ ہے کہ اگر ایسی ہی اگر ان پٹ کے ساتھ ایک کنسنسس کے ساتھ جو پالیسی دی گئی ہے اور فار دا نیکسٹ 5 ایئرس، تو اس میں بڑی آل انکمپاسنگ ہے۔ چونکہ اس کا ایک بڑا حصہ جو خاص طور پہ اسے کلاسیفائڈ رکھا گیا ہے، لہذا اس وجہ سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں جن میں خاص طور پہ ہمارے جو گلگت بلتستان ہو گیا، کریکولم ریویو ہو گیا، اس میں دیگر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں صرف انہیں کلاسیفائڈ رکھا گیا ہے۔ دیگر جو معاملات ہیں اس میں میں ایک اور چیز بھی کہتا چلوں، گورننس کے چیلنجز ہو گئے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی، یہ تمام کے تمام جو ہیں کلاسیفائڈ پورشن میں جو دیگر خاص طور پہ جس میں حکومت نے، فہیم صدار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنا شفٹ کیا ہے جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف، اور خاص طور پہ پیپل سینٹرک اپروچ اپنائی ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو نیکسٹ 5 ایئرز میں کیا ہم نے ویژن دینی ہے، ہم نے کیسے ملک کو اقتصادی معاملات کو بہتر کرنا ہے، ہم نے کیسے انٹرنیشنل پارٹنرشپس ریجنلی علاقائی اور خاص طور پہ انٹرنیشنلی کیسے سیکھ کرنی ہے، جی اس پہ خاص طور پہ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کا فوکس ہے۔ بالکل صحیح، زبردست آپ نے تجزیہ پیش کیا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ ٹیلی فون لائن پر۔ فہیم سردار صاحب، جس طرح اب ریجنل انٹیگریشن، اور آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے جو اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کی کوہیرنس کو یقینی بنانے کی بات کی ہے کہ وہ سب مل کر آگے بڑھیں، سارا ملک مل کر آگے بڑھے، کوئی ڈسپیرٹی نہ ہو گروتھ میں، یہ نہ ہو کہ آپ کے کچھ شعبہ جات ترقی کر رہے ہیں یا کچھ لوگ یا کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی، بلکہ اوور آل ایز اے ہول ملک ترقی کرے، ایکویٹیبل اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں تاکہ وہ انشور کر سکیں کہ آپ کا جو شہری ہے وہ حکومت اور ریاست کے پیچھے کھڑا ہو۔ بالکل، دیکھیں ریاست کیا چیز ہوتی ہے، وہ ریاست میں لوگ ہوتے ہیں اور ادارے ہوتے ہیں، اور ان اداروں میں وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو ہیومن سیکیورٹی ایک انسانی حفاظت اور سلامتی کا جو پہلو ہے، جو کانسیپٹ سامنے لایا جا رہا ہے، وہ اسی کا یہی تو ہے کہ انسان کو کس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ایک چھت کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اگر ایک معاشرے میں غربت آ جائے اور غربت پھیلے، اور ساتھ وہ یہ دیکھیں کہ بھئی زیادہ تر لوگ غریب ہیں اور چند لوگ امیر ہیں، تو اس میں آپ کے دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو آپ کا دشمن جو ہے وہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر صورت میں اور بلا ناغہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ یہ دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، اور کہ دشمن آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے گا۔ جو پاکستان میں جو خوشی کی بات وہ یہ ہے کہ جو بھی پالیسی ہے، سلامتی پالیسی، وہ اب معیشت کی طرف توجہ پہلے دیتی ہے۔ معیشت ٹھیک ہوگی تو باقی چیزیں خود ہی صحیح ہو جائیں گی، اور معیشت کو استعمال کر کے آپ ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، آپ بین الاقوامی فورمز پہ بات کر سکتے ہیں، آپ جا کے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ مطلب کہ بہت سارے ملکوں کی ایسی میں مثال، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہ رہا جان بوجھ کے، کہ وہ جا کے اپنی معیشت کو استعمال کرتے ہیں اپنی باتیں منوانے کی، اور وہ یہ پچھلے 10 سال میں یہ چیز زیادہ ہوئی ہے۔ انہی سالوں میں بم پھٹ رہے تھے پاکستان میں، اور بم بھی جو پھٹ رہے تھے، میں واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے معیشت کے علاقوں میں۔ یہ چیز میں نے خود پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ اس چیز کو ہمیں علیحدہ سے دیکھنا پڑے گا، اور ہم نے اس پہ کافی کام بھی کیا ہے کہ جو معیشت کے علاقے ہیں ادھر دہشت گردی زیادہ تھی۔ اپنے ایک واقعہ بھی نہیں ہے پاکستان میں کہ ریگستان کے درمیان میں دہشت گردی ہو رہی ہو۔ ہمیشہ دہشت گردی 99% ادھر ہوئی ہے جہاں پہ معیشت چل رہی تھی یا کوئی کاروبار ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یہ
ہائبرڈ وارفیئر کا ایک پہلو ہے, یہ اکنامک وارفیئر کا ایک پہلو ہے. صحیح ہے. جو مطلب کہ ظاہری بات ہے آپ کی شاہراہ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, شاہراہ میں ایک کٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ خون بہنا شروع ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر رضوان نصیر, آپ چونکہ سی پیک پہ بھی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے, پاک چین تصویراتی جو شراکت داری ہے اس پر بھی, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے افغانستان اور بھارت کے ساتھ بھی کنسرنز موجود ہیں. مسئلہ کشمیر 74 سال سے موجود ہے, اور اب ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان اگر معاشی طاقت بنتا ہے اور دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر دنیا اور عالمی طاقتیں بھی پاکستان کی بات سنیں گی. کیا یہ بات آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل فیض راجہ صاحب, دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے صرف اور صرف اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اکنامکس کی طرف جانا ہے. میں کچھ چند مثالیں دیتا چلوں. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے, جو ممالک اس جنگ میں تھے, جرمنی, فرانس, برطانیہ تھے اس جنگ میں, آپ یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ممالک جب یورپ سارا کا سارا تباہ ہو گیا تو مارشل پلان کے تحت دوبارہ ان کی ریکنسٹرکشن کی گئی ہے. لیکن انہیں اس چیز کا پتہ چلا کہ جنگ جو ہے ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے, لہٰذا اس کے بعد انہوں نے ایک سفر شروع کیا اکانومی کا, معاشی سفر. اس معاشی سفر کے بعد 30 سال کے عرصے میں وہ ایک طاقت بن گئے. ایشین ٹائیگرز نے جنگ تو فیس نہیں کی, لیکن ایشین ٹائیگرز نے چونکہ یہاں پہ ایشیا, خاص طور پہ ایسٹ ایشیا, یہاں پہ آلریڈی صرف کورین وار ہوئی ہے, دیگر معاملات تھے, یہاں پہ بھی ان لوگوں کو ریئلائزیشن دی کہ ہم نے اکانومی کو آگے لے کے جانا. تو فہیم سردار صاحب نے ذکر کیا ممالک کا, ٹھیک ہے نام نہ لیں, لیکن اس وقت دنیا میں صرف ان ممالک کی شنید ہے جن کی اکانومی بہتر ہے, کیونکہ اکنامیکلی اس دنیا میں چاہے جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اچھی مارکیٹ کہاں پہ ہے, ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ کہاں پہ بہتر ہو سکتی ہے, وہاں پہ. ظاہری بات ہے یہ آج کل کا جو دور ہے اس میں وہ جو جنگ کا ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی کہ ملٹریلی کنٹریز لڑتے تھے آپس میں, وہ ٹریڈیشنل کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب ہائبرڈ کانسیپٹ ہے, تھریٹس بھی ہائبرڈ ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر معاشی طور پہ اچھے ہیں تو دنیا ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی, اگر معاشی طور پہ اچھے نہیں ہیں تو دنیا ڈیفینیٹلی ہمیں وہ توجہ نہیں دے گی جو دوسرے معاشی کنٹری کو دیتی ہے. اور اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں جو رول آؤٹ کی گئی ہے, معاشی استحکام کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے, اکنامک سیکورٹی کو پہلے رکھا گیا. فہیم صاحب نے ہیومن سیکورٹی کا ذکر کیا, دیگر جو سیکورٹیز ہیں اس کے علاوہ ان کا بھی ڈیفینیٹلی کہ ہماری نیشنل کوہیجن ہے کہ ہم نے ملک میں ہارمنی کیسے رکھنی ہے. ہمارے جو ملک کے اندر بلوچ, پنجابی, سندھی اور جتنے ہمارے صوبے ہیں تمام میں ہم نے ہارمنی کیسے رکھنی ہے. ہم نے اکنامیکلی جو وائبل ایریاز ہیں وہاں پہ اپنی انڈسٹری کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. ڈیفنس کا ایریا ہے اس میں کوئی ہم نے کٹ نہیں لگانا, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کٹ لگیں, ہم نے جو پائی کا شیئر ہے اس کو بڑھانا ہے. اور فارن پالیسی میں جو ہماری ریجنل اپروچ خاص طور پہ ایران کے ساتھ ہے یا دیگر